رمضان المبارک اسلامک سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس سے سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی خوبصورت اور نیک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ میں آپ کے ساتھ اس مہینے کی فضیلت بیان کرنے والی ہوں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی فضیلتیں رکھی ہیں ہم تمام دنیا والوں کے لیے۔ رمضان کا یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ وہ قرآن دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا، جس سے آج تمام دنیا والے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اسی قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے تمام باتیں فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہتے ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی ذات آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جو بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بہکا نہ سکے اور گناہ کے کاموں پر مجبور نہ کر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کے لیے بہت فضیلت رکھتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندے سے ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں رکھتا اور وہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، تو جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں وہ تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں دیر نہیں کرتا۔ اسی پاک مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسی مہینے میں ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے رمضان المبارک میں اس نیت سے عبادت کی کہ وہ اللہ کے لیے روزے رکھے اور اللہ کے لیے عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر کی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اس میں انسان کی دعائیں، مرادیں، جو بھی جائز حاجتیں ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں۔ اس وقت فرشتے لوگوں کے گھروں گھروں میں جاتے ہیں اور اللہ ان سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو جو میرا بندہ مانگ رہا ہے اسے عطا کرو، اسے دو، جو وہ چاہتا ہے مجھے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اس رات کو کثرت سے عبادت کریں اور نیند کو ترک کرے، یعنی سوئے نہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیند کو ترک کر دے۔ اس رات کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل کئی گنا زیادہ بڑھ دیا جاتا ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 سے لے کے 100 گنا زیادہ تک ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا بندہ اپنی خواہشات کو رد کر کے اپنے رب کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور ہر گناہ سے بچتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ عزیزان محترم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رمضان المبارک کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس طرح کی پیاری اسلامک ویڈیوز کے لیے مجھے کمنٹ کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔